نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس دھرتی پر آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا دونوں اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلا جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے نسل انسانی کو پھیلایا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آدم اور حوا سے اللہ پاک نے نسل انسانی کو پھیلایا اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے چند آداب ارشاد فرما دیے اور چند چیزوں کے نام بھی اور ان کے فوائد بھی بتا دیے جو انسانوں کی ضروریات تھیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا ہونے والی نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور انسانوں میں بغاوت، عداوت، دشمنی بڑھتی چلی گئی، نافرمانی بڑھتی چلی گئی، تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی نسل جب چلنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے کائنات میں جو گناہ صادر ہوا وہ کیا گناہ ہے؟ سب سے پہلے کائنات میں جو گناہ صادر ہوا اور ایک انسان جو دوسرے انسان کے خلاف ہوا، اس کا سبب کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ قتل کا ہوا اور اس قتل کا سبب کیا ہوا؟ وہ حسد ہے۔ حسد۔ آدم علیہ السلام کے یہاں اس طرح سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت حوا سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے، جڑواں، ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی جڑواں پیدا ہوتے، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب ان کے نکاحوں کے معاملات آئے تو نکاحوں کے معاملات اس طرح سے کیے کہ پہلی بار جو لڑکا ہے اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے جو بعد والی باری میں پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے، اور بعد والی باری میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح پہلی والی لڑکی سے، گویا کہ یہ آپس میں اس طرح سے کزن ٹھہرائے، اور جو ایک ہی بار دو پیدا ہوتے تھے وہ دو حقیقی کہلاتے تھے۔ ان دو کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا ہوا اس کا نکاح بعد والے کے ساتھ، بعد والی جو پیدا ہوئی اس کا پہلے کے ساتھ، اس طرح سے تسلسل چلا۔ چنانچہ دو بیٹے تھے، حابیل و قابیل۔ تو حابیل و قابیل کے درمیان میں گفتگو ہوئی، بات ہوئی جب ان کی کہ ان کے ازدواجی نسبت کو قائم کیا جائے۔ تو جو حابیل تھا، حابیل کے لیے جو لڑکی انتخاب فرمائی آدم علیہ السلام نے، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی نہیں تھی، وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تھی۔ تو اس طرح سے طے فرمایا۔ تو اس کا جو ہے قابیل جو تھا اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، وہ خوبصورت بھی ہے۔ مگر اللہ پاک کا حکم دوسرا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کو یہ کہا گیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ ان دونوں میں سے ایسا تھا کہ ایک کی کھیتی تھی اور ایک کے مویشی اور جانور تھے۔ جو حابیل تھا اس کے جانور تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بہترین عمدہ خوبصورت بکری وہ اس نے اللہ کے دربار میں قربانی کے طور پر پیش کر دی۔
اور جو قابیل تھا وہ کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے کچھ خراب سی گندم اور کچھ غلہ نکالا اور وہ قربانی کے لیے اس نے پیش کیا۔ تو قابیل کی پیش کی ہوئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، اور حابیل کی پیش کی ہوئی قربانی اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو فیصلہ وہی ہونا تھا جو پہلے سے شریعت میں طے تھا۔ تو اس پر جو قابیل تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا، میں تو تجھے قتل کروں گا، میں تو تجھے ماروں گا۔ حابیل نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جناب میں تو، اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ لمبا کریں گے اور کوئی چیز اٹھائیں گے مارنے کے لیے تو میں تو جواب نہیں دوں گا، میں تو صبر کروں گا۔ رہی یہ بات کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری ہوئی، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں سے اللہ قربانی قبول کر لیا کرتا ہے، غیر متقی سے اور جس کی نیت میں فساد ہوتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، تو قابیل کے دل میں یہ بات ٹھہر گئی کہ مجھے اپنے بھائی کو مارنا ہی ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ فاصبح من النادمین، شرمندہ بھی ہوا۔ اب فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ دنیا میں سب سے پہلی موت واقع ہوئی ہے، اور سب سے پہلی موت بھی قتل کے ذریعے سے واقع ہوئی۔ اب جب اس نے دیکھا قابیل نے کہ میرا بھائی تو مر گیا ہے، بے جان ہو گیا ہے، پڑے پڑے اس میں بدبو سی پیدا ہو رہی ہے، اس قسم کی کیفیت آ رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ میں اس کی لاش کو کیا کروں، کہاں لے جاؤں۔ کمر پر اٹھائے ہوئے پریشان گھوم رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، ایک کوا مرا ہوا پڑا ہوا تھا اور ایک دوسرا کوا آیا، اور اس زندہ کوے نے زمین میں اپنے پنجوں سے ایک کھڈا کھودا اور اپنے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ منظر قابیل دیکھ کر کہنے لگا افسوس کہ میں آج مجھے اتنی عقل اور سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے جتنی کہ اس پرندے کو سمجھ بوجھ ہے کہ اس نے تو اپنے مردہ بھائی کی لاش کو چھپا دیا اور زمین کے اندر دفن کر دیا، مگر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ چنانچہ بہرحال یہ منظر دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا ہے، لہٰذا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام کے تمام قتلوں کا کچھ گناہ قابیل کو بھی ملے گا، کچھ گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن نشین فرمائیے، من سن فی الاسلام سنتن، جس نے اسلام کے اندر کسی ایسے طریقے کو رائج کیا جو پہلے موجود نہیں تھا، کوئی اچھا طریقہ، کوئی سنت اس نے رائج کر دی، تو کیا ہوگا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اسے بھی ملے گا۔ اور جس نے اسلام کے اندر کسی برے عمل کو ایجاد کر دیا، گناہ کے عمل کو اس نے رواج دے دیا اور اس کے دیکھا دیکھی اوروں نے بھی گناہ کیا، تو سب کو تو گناہ ملے گا، ان سب کا گناہ اس پہلے والے کو بھی ملے گا جس نے گناہ کا آغاز کیا تھا۔ تو فرمایا کہ قابیل کو بھی اس قتل کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حسد اتنا بدترین جرم ہے، اتنا بدترین گناہ ہے، حسد، کسی کی نعمت کو دیکھ کر چلنا، یہ اس کو کیوں ملی، اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں اگر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اللہ اس کو جیسے تو نے دی ہے مجھے بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں، اللہ اس کے پاس بھی برقرار رکھ، مجھے بھی عطا فرما، کوئی مذائقہ نہیں، غبطہ ہے، رشک کہلاتا ہے، جائز۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر اعتراض ہے۔ علم کسی کو ملا، وہ علم مجھے کیوں نہیں ملا، مال کسی کو ملا، یہ مال مجھے کیوں نہیں ملا، فلاں کو یہ چیز ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ آج دنیا میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہیں۔
یہ بری چیز ہے۔ پھر تیسرے درجے کا اس سے بدترین حسد ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو اس کو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اس سے زائل ہونے کی تمنا کرے کہ یہ اللہ کرے اس سے چھن جائے۔ یہ برا ہے، بدترین ہے، گناہ ہے۔ پھر چوتھا درجہ یہ ہے جو اس سے بھی برا اور بدترین ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کو اس سے چھیننے کے لیے اسباب اختیار کرنا، کوشش کرنا۔ کسی کو عزت ملی ہوئی ہے اس کو بے عزت کرنے کے لیے لوگوں میں اس کی غیبت کرنا، لوگوں میں اس کی چغل خوری کرنا۔ یہ مقام اس کو کیوں ملا ہوا ہے؟ اس کو بے عزت کرنے کے لیے، بے اکرام کرنے کے لیے اس کی برائیاں کرتے پھرنا۔ انتہائی گندی حرکت، انتہائی نازیبا حرکت، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ جو حسد ہے یہ والا، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد آدمی کی نیکیاں ایسے ضائع کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البغضاء الحسد، حسد اور بغض مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی چیز ہے، فرمایا یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ جیسے استرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے استرا آدمی سر پر پھیرتا ہے تو بالکل مکمل بال مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح سے فرمایا حسد دین کو یوں مونڈ کے رکھ دیتا ہے، بغض دین کو یوں مونڈ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نمازیں، روزے، تلاوت، صدقے، خیرات سب تباہ ہے، سب تباہ ہے۔ یہی وہ جرم ہے جو دنیا میں نہیں آسمان میں بھی ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب ملائکہ کو کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، شیطان بھی ملائکہ میں رہتا تھا، اس کو بھی حکم تھا، اس نے انکار کر دی۔ اور اس کو حسد کھا گیا کہ یہ تکریم، یہ انسان، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے۔ اور پھر جب اس کو یہ حسد پیدا ہوا تو اس حسد کی بنیاد پر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بھنتے ہوئے اپنی بھی تباہی کر بیٹھا، اور اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور قیامت تک اسی حال میں رہا۔ اور پھر اس نے قسمیں کھائیں کہ میں اس انسان کو جس کی وجہ سے اس انسان آدم کی اولاد جس کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے اس کو گمراہ کروں۔ وہ ہر طرف اپنے لشکر لے کر ہر طرف پھیل گیا، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ قتل بھی کروا رہا، وہ زنا بھی کروا رہا، وہ بدکاری بھی کروا رہا، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈوب گیا ہوں، جہنم میں جا ہی رہا ہوں، مگر ساتھ تمہیں بھی لے کے جاؤں گا۔ تو آج بھی اگر ہم بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر یوں جیلسی اختیار کریں اور اپنا ایمان بھی کھو بیٹھیں، اور اپنے ایمان کے کھو بیٹھنے کے بعد دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں، دوسرے کی عزت کے در پہ ہو جائیں، دوسرے کے مال کے در پہ ہو جائیں، اور دوسرے کو ہم یہ چاہیں کہ یہ زمین کے اندر کیوں نہیں چلا جا رہا۔ یہ وہ شیطانیت ہے، یہ وہ ابتدائی جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا، اور پھر دنیا کے اندر آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قابیل اس میں مبتلا ہوا۔ اس لیے آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتلوں کا گناہ کچھ نہ کچھ قابیل کو ملے گا۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں کسی کا حسد ہو جاتا ہے، حسد کی انتہا قتل ہے، حسد کی انتہا قتل ہے۔
کہ حسد کی آگ نہیں بجھتی جب تک اگلا آدمی نظروں سے نہ اوجل ہو جائے، اور اس کو نظروں سے اوجل کرنے کے لیے قتل کے درپے ہو جاتا ہے، جادو بھی کرواتا ہے، کفر بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے جادو کرنا کفر، حسد کی بنیاد پر۔ یہ مال اس کو کیوں ملا، یہ عزت اس کو کیوں ملی، یہ فراوانی اس کے پاس کیوں ہے؟ تو اس کی چیز کو، اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ذات کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر ان تمام باتوں میں معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، اے میرے پروردگار اس کو تو نے مال دیا، تو بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اے اللہ اسے دیا ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ بس یہ ہے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ یہ آدمی بول دے، یہ آدمی کہہ دے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حسد کی آگ بجھانے کے لیے نقصان اس محسود کا جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا، وہ محسود اس کا نقصان تو ہے ہی ہے، مگر اپنی بھی تباہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اسی لیے کہا کہ اللہ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ حسد پر تل آتا ہے تو پھر وہ اپنی بھی تباہی کرتا ہے، میری بھی تباہی کرتا ہے۔ پھر تو اپنی کیا تباہی ہے؟ ایمان ضائع۔ اپنی کیا تباہی ہے؟ فرمایا اندر سے جل جل کے کوئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے جل جل کے کالا ہو رہا ہوتا ہے، سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، اندر اندر آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اور اس آگ کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو اس سے انسان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، جان متاثر ہوتی ہے انسان۔ اس لیے توبہ کیا کرو، اے اللہ مجھے حسد سے بچانا، حاسد کے شر سے بھی بچانا، میں کسی کے ساتھ حسد کروں اس سے بھی میری حفاظت کرنا، کوئی میرے ساتھ حسد کرے اس سے بھی میری حفاظت کرنا۔ سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام فرمایا کرو۔ اور اسی طرح سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر کبھی کبھی جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے دعائیں کرے تو حسد ختم ہو جائے گا۔ نہ ختم کرنا چاہے تو نہ کرے، مگر نقصان اپنا ہے۔ کبھی کبھی ارشاد فرمایا محسود کو ہدیہ دے دے، جس کے ساتھ حسد ہو رہا ہے اسے کوئی ہدیے کی چیز پیش کر دے، اس کے نتیجے میں یہ حسد چھٹ جائے گا۔ تو اس لیے ایک اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حسد اتنا بدترین جرم اور گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اپنے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اور انسان دوسرے کے قتل کے اور اس کی ذلت اور رسوائی کے در پہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اعمال کی قبولیت نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ حابیل نے کہا تھا نا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہے، میری قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے کیا کیا تھا، نیت کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صاف ستھرا مال لے کے آیا تھا، صاف ستھرا مال، اچھی فربہ بکری لے کے آیا، وہ قبول ہو گئی، اور قابیل نے خراب گندم پیش کی تھی۔ اور تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ ضد اور انانیت کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ضد کی وجہ سے انانیت، میں یہ میں انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ انانیت کیوں؟ شیطان نے کہا انا خیر من، میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ انا میں، یہ میں کا لفظ کس نے کہا؟ شیطان۔ انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں۔ اسی طرح سے صبر اور تقوی یہی کامیابی کا راز ہے، کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا جو راز ہے وہ صبر ہے، صبر ہے، تقوی ہے۔ جیسا کہ حابیل متقی بھی تھا، صابر بھی تھا، صبر بھی کیا اور تقوی بھی اس نے اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو، اس کے اعمال کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ پاک میری بھی، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسد کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسد کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، ایمان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو، اے اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان ہمارے دل میں حسد پیدا کرے، انانیت پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، اے اللہ ان جرائم سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ گناہ اور وہ جرم جو انسان کو حق سے دور لے جاتے ہیں ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ گناہ اور وہ جرائم جو انسان کو اندھا بہرا کر دیتے ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیشہ حق دیکھنے کی، حق سمجھنے کی، حق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ باطل سے ہماری حفاظت فرما، کفر اور نفاق سے ہماری حفاظت فرما، حسد اور کینے سے ہماری حفاظت فرما، بغض اور نفرت سے ہماری حفاظت فرما، غرور اور تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عجب سے ہماری حفاظت فرما، انانیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اٹھنے سے پہلے پہلے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی فائل کو صاف فرما، اے اللہ ہم سب کی فائل کو صاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔